سولوشن کیا ہے اسٹریس کا؟ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں جو باتیں وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لرن ڈسپلین ٹو لیو لائف۔ ڈسپلین میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس ریئلٹی کو جانیں کہ لائف پرابلم فری نہیں ہوتی ہے، لائف کبھی اسموتھ نہیں ہوتا ہے۔ وی ہیو ٹو لیو لائف ود پرابلمس، ڈیفیکلٹیز، ڈس ایڈوانٹیجز، ہمیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ پہلا ڈسپلین ہے اسٹریس مینجمنٹ کرنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پرابلمس سے فرار اختیار نہ کریں، بلکہ پرابلم کو سامنے سے فیس کریں، اس سے فرار اختیار نہیں کریں۔ جب آپ اس سے فرار اختیار کیجیے گا، آپ اسکیپزم کا طریقہ اختیار کیجیے گا، تو آپ کی ڈیفیکلٹیز بڑھے گی، آپ کے پرابلمس میں اضافہ ہوگا، وردی ہوگی۔ تو ایسا نہیں کرنا، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم پرابلمس میں ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز میں ہوتے ہیں، تو ایک ہیومن نیچر غالباً اٹ سیمز اٹ از اے ہیومن نیچر کہ پرابلمس کا جو روٹ کاز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وجود سے باہر ہے۔ ہم دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اٹ از ہی اور اٹ از شی اور اٹ از دیم ہو کاؤزڈ ڈیفیکلٹیز فار می۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اسٹریس کا۔ نہیں، ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ پرابلم کی وجہ کیا۔ اصل یہ سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں کہ پرابلم کی وجہ باہر نہیں اندر ہے۔ جب ہم یہ مان لیں کہ زندگی پرابلم ہی کا دوسرا نام ہے، تو پھر تو اسٹریس کی سمسیا باہر نہیں ہمارے اندر ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اور ٹھیک یہی بات قرآن میں اس طرح کہی گئی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں whatever befalls on you it is of your own hand، یعنی جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے، پرابلمس آتے ہیں، یہ دراصل تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی تم سے کوئی مسٹیک ہوتا ہے، تم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اس ریئلٹی کو ڈسکور کریں کہ پرابلمس کا سولوشن ہمارے اندر ہے، ہمارے باہر نہیں۔ یہ بگیسٹ ڈسپلین ہے اسٹریس کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے۔ میڈیٹیشن از ناٹ اے سولوشن۔ پرابلمس کے وقت ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم پرابلمس کے وقت کبھی بھی پریشان نہ ہوں، اپنی اریٹیشن کو کنٹرول کریں۔ پرابلمس کاؤز اسٹریس اینڈ اسٹریس کاؤز اریٹیشن، اینزائٹی۔ تو جس وقت آپ اپنے اندر اسٹریس اینڈ انزائٹی کو فیل کریں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہم ایک امپاس میں پھنس گئے ہیں، بن گلی میں پھنس گئے ہیں، اس وقت پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کام کریں، یعنی اپنے آپ کو تھامیں، پیسفل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے سمسیا کو ویٹ اینڈ واچ کے خانے میں ڈال دیں۔ بہت ہی فیمس فریز ہے ویٹ اینڈ واچ، ویٹ اینڈ واچ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ کشادگی کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ کشادگی کیا ہے؟ کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ فیوریبل سچویشن کا ویٹنگ فار دی فیوریبل سچویشن از اے کائنڈ آف ورشپ۔ تو اسٹریس کے وقت ہم ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے اسٹریس کو، تناؤ کو کم کر سکیں اور پرابلمس کو مینیج کر سکیں۔ یہ کچھ ڈسپلین ہے جو اسٹریس مینجمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔